اسلام نے بہت سے غزوات جس میں خود پیغمبر شرکت کرے اسے کہتے ہیں غزوہ، اور جس میں خود شرکت نہ کرے وہ ہے سریہ. توجہ ہے؟ یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ غزوہ ہند، شاید سن رہے ہو آپ، جس میں پیغمبر خود شرکت کرے وہ ہے غزوہ ہند. تو آج کون سا غزوہ ہند؟ میں نے تو جواب دے دیا ہے. جانے کے نامی مجھے آج پیش کرنا ہے تفسیر علی ابن ابراہیم قمی سے. چلے امام علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا. غزوات ہیں جس میں پیغمبر نے شرکت کی. پیغمبر کی زندگی میں المغازی کتاب ہے، واقعی کی بہت بڑی کتاب ہے. 27 غزوات ہیں جو پیغمبر نے لڑے ہیں، اور 83 جنگیں ہیں کل، جس میں جناب ختمی مرتبت نہیں کہیں یعنی مل ملا کے 83 ہیں. جناب امیر چلے جاتے تھے، اور سے سنیے کے جملے کو، تو پیغمبر کئی مرتبہ خود نہیں جاتے تھے، جناب امیر کو بھیج دیتے تھے، یا علی جائیے فتح کر کے آ جائیں. کئی مرتبہ لشکر ساتھ جاتا تھا، کئی مرتبہ لشکر بھی نہیں ہوتا تھا، 4-5 افراد ساتھ جاتے تھے. جملہ میں کہہ گیا ہوں، 4-5 افراد صرف جناب امیر کے ساتھ جاتے تھے، علی فتح کر کے آ جاتے تھے. تو میں سوچا کرتا تھا یا رسول اللہ، یہ 4-5 افراد بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرا دل کہتا پیغمبر سوچتے ہو کہ اتنے افراد جائیں، یہ سارا کا سارا بیت المال کا خرچہ، سارے افراد کی روٹی و خرچہ، ایک علی اکیلے لڑنے والے. اگر بات پہنچتی تو رہے گی، اگر سنیں گے اس مضمون کو تو میں چلوں گا آگے. پیغمبر اسلام جناب امیر کو بھیجتے، آپ 5 افراد کے ساتھ، 6 افراد کے ساتھ، 4 افراد کے ساتھ چلے جاتے اور پورا میدان فتح کر کے واپس آتے. ایک مقام ہے کہ غزوہ ذات السلاسل، غزوہ ذات السلاسل، سلاسل جمع ہے سلسال کی یعنی زنجیریں، زنجیروں والا غزوہ. زنجیروں والا غزوے کا نام ہی ہے ذات السلاسل، زنجیریں. اور یہ اب پیغمبر اسلام کے لیے تاریخ میں نے پوری اٹھا کے دیکھی ہے تو غزوہ ہے. یعنی کل جو افراد چلے ہیں شام سے دمشق کے نزدیک ایک وادی سے، آج بھی آپ نام سن رہے ہوں گے، ہومس، وہاں سے کچھ افراد چلے. 12,000 افراد نے آپس میں قسمیں کھائیں. بہت قد آور جنگجو لوگ تھے، سب نے قسمیں کھائیں کہ کوئی میدان چھوڑ کے بھاگے گا نہیں. کافر تھے، مشرک تھے، لیکن بھگوڑے نہیں تھے. ان 12,000 افراد نے قسم کھائے کہ کوئی میدان چھوڑ کے بھاگے گا نہیں. ایک دوسرے سے عہد کیا. عہد کرنا کووننٹ یا الفاظ اردو کے اندر لفظ عہد استعمال ہوتا ہے. آپس میں وعدے کیے کہ کوئی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے گا. ہر آدمی میدان میں جب تک ایک بھی زندہ ہے ہر آدمی ڈٹا رہے گا. سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور قسم کھا کے چلے کہ مسلمانوں کے نبی، نام لیا رسول خدا کا کہ محمد مصطفیٰ اور ان کے بھائی علی مرتضیٰ دونوں کا قتل کریں گے. ہو سکا تو یہ زنجیریں لے کے چلیں گے. ہم زنجیروں سے معاذ اللہ سفر اللہ رسول خدا مسلمانوں کے نبی کو زنجیروں میں باندھ کے لائیں گے. کہاں؟ شام، اپنی اس بستی کے اندر. کہ ہمارے جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے، ان کے بھائی علی نے سب کو مارا ہے، ان کے کہنے پہ مارا ہے. تو سب کے سب 12,000 فوجی چلے، بڑے جنگجو تھے، بہت اسلحہ لیس کر کے چلے. پورے جسم کے اوپر انہوں نے لوہا باندھا، زرہ باندھی کہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا. بہت قد آور طاقتور 12,000 کا مجمع چلا. شام سے چلا، مدینے سے باہر آ کے رک گئے. سب نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہم ان کو وارننگ دیں گے کہ بھئی ہمارے ہاتھ ہمارے حوالے کر دو اپنے نبی کو، ہم گرفتار کرنے کے لیے آئے. سن رہا ہے مجمع یا نہیں سن رہا؟ بس سنتے رہیے گا. تو کہا 12,000 افراد نے کہا پہلے ہم تحدید کریں گے، وارننگ دیں گے کہ اے مسلمانوں اپنے نبی کو ہمارے حوالے کر دو، ہم گرفتار کرنے آئے، زنجیریں لے کے آئے. اور اگر انہوں نے ہماری بات نہ سنی تو پھر ہم حملہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، جنگ ہوگی اور پھر جنگ کے اندر ہم مسلمانوں کو مار دیں گے، ان کے نبی کو گرفتار کر لیں گے. یہ بس انہوں نے منصوبہ بنایا. 12,000 غزوہ ذات السلاسل پڑھ لیجئے گا، شیعہ سنی سب نے لکھا. اب 12,000 افراد آئے، مدینے کے باہر رک گئے. انہوں نے چند افراد بھیجے کہ جاؤ جا کے مدینے میں مسلمانوں کو پیغام دے دو کہ 12,000 کا بڑا مجہز اسلحے کے ساتھ لیس بہت مضبوط لشکر آیا. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا بھئی مسلمانوں کے نبی کہاں کیا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر آیا. اور ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ مسجد میں مت آنے دو، یہ کافر رک جائے. کہا کہ بھئی اس طرح سے معاملہ ہے، 12,000 کی فوج موجود ہے. تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، میں مقابلے پہ بھیج رہا.
آخر تک سارے لے گا میں نے بھی جنگ نہیں پیش کی ہے، میں تو بھی تمہید باندھ رہا ہوں، تو سارا مجمع میرے ساتھ ہو۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے جا سکتے ہو، ان سے کہو تیاری کریں۔ رات کا وقت تھا جب وہ آیا، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ 4000 کا لشکر بنایا۔ ان کا کتنا لشکر ہے؟ 12000 کا۔ پیغمبر نے 4000 کا لشکر بنایا اور نام لیے بغیر ایک اپنے صحابی سے کہا کہ ان کی جو قیادت ہے وہ تم کرو گے، ان سب کے ساتھ جاؤ گے، اور جب تک ایک بھی تم میں زندہ کو واپس نہ آئے، جب وہ قسمیں کھا کے آئے ہیں کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہم بھاگے گے نہیں، تم میں سے بھی کوئی نہ بھاگے۔ 4000 افراد کو تیار کیا، اور پیغمبر نے ایک صحابی سے کہا کہ تم قیادت کرو گے، یہ تمہارے ساتھ سب کے سب جائیں گے۔ 4000 کا لشکر لے کے وہ چلے گئے۔ جب جا کے دیکھا اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، اتنا بڑا لشکر، انہوں نے کہا رات کا وقت ہے، ابھی فوراً واپس چلا جائے۔ واپس آئے، رسول اسلام نے کہا کیا بات ہے، واپس کیوں آئے ہو؟ تمہیں وصیت یاد نہیں تھی؟ میں نے کیا نصیحت کی تھی، کیا وصیت کی تھی؟ ایک آدمی بھی اگر زندہ ہے تو واپس نہیں آؤ گے۔ کہا یا رسول اللہ وہ بہت طاقتور ہیں، بہت قداور ہیں، بہت اسلحہ لے کے آئے۔ پیغمبر نے کہا رک جاؤ، فوج وہیں رہے گی، اپنا اسلحہ مت اتارنا، زرہ مت اتارنا۔ پیغمبر نے دوسرے سے کہا، دوسرے سے کہا کہ تم اس کی جگہ پہ اسی فوج کی سپہ سالاری کرو اور فوراً پہنچ جاؤ، وصیت یاد رکھنا، تم میں سے ایک سپاہی بھی جب تک زندہ واپس مت آنا۔ کہا یا رسول خدا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ مجمع کو 4000 کے لے کے پہنچے، کچھ ہی دیر میں واپس آئے۔ رسول اسلام نے کہا تجھے یاد نہیں کہ میں نے وصیت کی تھی خبردار واپس نہ آنا؟ کہا یا رسول اللہ جتنا پہلے نے بتایا تھا اس سے زیادہ طاقتور مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ کا سب ہٹ جاؤ، اب میرا بھائی علی جائے گا۔ توجہ، یہ پیغمبر جب جانتے تھے کہ واپس آ جائیں گے، علم نبوت رکھتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں کہ یہ واپس آ جائیں گے، تو کیوں بھیجا؟ پیغمبر یہ چاہتے تھے تاریخ میں کوئی یہ نہ کہے ارے ہمارے والوں کو تو موقع ملا ہی نہیں تھا۔ پیغمبر نے موقع دے دے کے بتایا علی جیسا کوئی نہیں۔ توجہ ہے ذہن گرامی؟ جب جناب ختمی مرتبت نے کہا یا علی اب آپ کی باری ہے، 4000 کا لشکر ساتھ ہے، کہا یا رسول اللہ انہیں روک لیجئے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ توجہ، سارا مجمع میرے ساتھ چلے گا، خبردار کوئی ایک بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اگر کوئی خاموش رہا تو میں یقین مانیے دل سے کہہ رہا ہوں کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، پورا خون ذکر دے رہا ہوں۔ رات کے اس پہر میں جناب سیدہ سب کا آنا قبول فرمائے، جناب امیر کا سب کے سر پہ سایہ قائم و دائم رہے۔ جب میں خون ذکر دے رہا ہوں تو کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اب جناب امیر چلے، کہا کہ یا علی آپ جا رہے ہیں لیکن کچھ افراد کو لے جائیے۔ کہا یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے کوئی زنجیریں لے کے آئے کہ محمد کو گرفتار کرے گا۔ یہ افراد آ کے باہر بیٹھے رہے، آپ کا نام لے لے کے کہتے رہے کہ گرفتار کریں گے، اور میں دیکھتا رہوں۔ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں ابھی ان سب کو گرفتار کر کے انہی زنجیروں سے باندھ کے لاؤں گا۔ کہ سارے مجمع کو ان سب کو باہر میں اکیلا گرفتار کروں گا۔ کہ یا علی پھر بھی کچھ کو ساتھ لے جائیے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ پیغمبر چاہتے تھے کوئی گواہ تو رہے، علی لڑے کیسے؟ میرے ساتھ چلے گا مجمع بھی میرے ساتھ، سارے مجمع کی توجہ ہے۔ جناب امیر چلے، رات کا وقت ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے جناب امیر سے کہا یا علی رات میں حملہ نہ کیجئے گا، صبح کا انتظار کیجئے گا۔ جب جناب امیر سے کسی نے سوال کیا تھا نا یا علی رسول خدا نے تلوار کیوں کبھی نہیں اٹھائی؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بس حنین میں پیغمبر نے تلوار اٹھائی کیونکہ سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، جان کا بچانا واجب ہے، تو پیغمبر نے بس ایک ہی جنگ لڑی ہے حنین۔ جب جنگ لڑی تو سب بھاگ رہے تھے، اور پیغمبر بار بار کہتے تھے لا کذب، میں جھوٹا نہیں نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جو جناب عبداللہ سے نہیں دادا سے نسبت، جیسے امام حسن و حسین کو رسول کا بیٹا کہا جاتا، پیغمبر نے کہا میں عبد المطلب کا، میرے دادا نے پالا تھا، آج میں لڑ کے بتاؤں گا۔ میں پورا خورہ ذکر دے رہا ہوں۔ تو حنین میں لڑے، بس ایسے مارتے نہیں تھے، صرف تلوار کھینچ کے جب چلاتے تھے تو سارا مجمع بھاگتا تھا۔ کہ یہ نہ سوچنا لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے میں تنہا ہوں، ایک علی، ابو ذر، عمار، یہ 11 افراد نہ دیکھنا، میں خود ہوں۔
تو پیغمبر نے جنگ کی تھی حنین میں. ایسا نہیں کہ مولا سے پوچھا کہ یا علی رسول خدا تلوار کیوں نہیں اٹھاتے تھے؟ کہ کیونکہ اللہ نے کہا رسول رحمت ہے، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ چلے. رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ چلے. کہ پھر آپ تلوار کیوں چلاتے ہیں؟ کہ کیونکہ وہ رحمت الہی تھے، میں جلال الہی ہوں. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے سے؟ مجھے نہیں معلوم میں کہاں تک پڑھ پاؤں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے. ایسا نہیں گرامی جناب امیر نے ایک مرتبہ جناب سرور کائنات سے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اکیلا انہیں دیکھ لوں گا، یہ سب کے سب افراد جو جمع ہیں. پیغمبر نے کہا رات میں حملہ نہ کیجئے گا یا آگے، کیونکہ جناب امیر کے سینے میں ایک جلال تھا کہ ارے میرے سامنے کوئی کہے ہم پیغمبر کو گرفتار کریں گے. کہ یا علی رات کو رہنے دیجئے گا، صبح ہونے کے بعد آپ کو اجازت ہے، صبح ہوتے ہی آپ حملہ کر سکتے ہیں. اب صحابہ جو ساتھ گئے تھے نا وہ کہتے ہیں پوری رات ہم دیکھتے رہے کہ جناب امیر سو نہیں رہے، ویسے بھی سونے کی عادت نہیں تھی، وہ اور ہوں گے جو سوتے رہتے ہوں گے، کچھ جاگتے میں بھی سوتے رہتے تھے. تو جناب امیر پوری رات جلال میں ہے اور بار بار اپنی تلوار کو سیکل کر کے کہتے ہیں صبح کھولیں گے تو میں ان سب کو بتاؤں گا محمد کو گرفتار کرنے آئے، رسول خدا کو گرفتار کرنے آئے، علی مرتضیٰ کا مقابلہ کرنا. ایک مرتبہ وہاں پیغمبر بھی جاگ رہے ہیں، یہاں علی بھی جاگ رہے ہیں. جیسے ہی پیغمبر فجر کی نماز میں آئے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ علی صبح کا انتظار کیجئے گا، صبح میں حملہ کیجئے گا. تو مولا نے کہا میں فجر پڑھا کے حملہ کروں گا. یہاں پیغمبر نے فجر کی نماز شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ پڑھی، سورہ عادیات کی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بہی نقعا ووسطن بہی جمعا. سارے صحابہ نماز کے بعد آکا یا رسول اللہ یہ کوئی نیا سورہ ہے کہ ابھی نازل ہوا، ابھی سورہ نازل ہوا. کہ یا رسول اللہ فجر سے پہلے یا بعد؟ کہ ابھی جب نماز میں تھا تو سورہ آیا. جبرائیل نے کہا اسی کو پڑھے، سورہ نمبر 100، 11 آیات بسم اللہ سمیت 12. پہلی 5 آیات پیش کرو، ترجمہ پورا خونہ جگہ دے رہا ہوں، خدا کی قسم جتنی طاقت ہے پیش کر رہا ہوں. اب یہاں پہ پیغمبر نے آیت کی تلاوت کی، میں ترجمہ کروں گا. پیغمبر نے نماز میں سورہ پڑھا، شان نزول غزوہ ذات السلاسل. ارے میں کیا کروں کہ اگر علی گھوڑے پہ سوار ہو تو اللہ گھوڑے کی قسمیں کھائے. جناب امیر سوار ہوئے، وہاں سورہ نازل ہوا کہ والعادیات ضبحا، گھوڑوں کی قسم جب وہ تیز تیز سانس لے رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں مطلب ہے یا نہیں ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم جب وہ زمین پہ چٹانوں پہ پڑتی ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں. مجمع ہو. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور صبح کے اس وقت کی قسم جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے جمع ہوتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اس وقت کی قسم جب گھوڑوں کے پاؤں سے دھول اڑتی ہے. علی کا گھوڑا دھول اڑائے تو اللہ قسمیں کھائے، سانس لے تو اللہ قسمیں کھائے، ٹاپے چنگاریاں نکالے تو اللہ قسمیں کھائے. یہاں جناب امیر نے کہا سب رک جاؤ، ان کا میں اکیلا مقابلہ کروں گا. 12,000 کا لشکر. فجر کے بعد مولا نے کہا تیار ہو جاؤ، جو محمد کو گرفتار کرنے آئے تھے علی آ گیا ہے، اگر آ سکتے ہو تو مقابلہ کرو. مولا نے 12,000 کو گھیرا. توجہ، 12,000 کو گھیرا. جو سامنے آتا تھا اگر تلوار چلاتے تو 2 ٹکڑے کرتے، گربان میں ہاتھ ڈالتے تو اسے اٹھا کے پرتاب کر دیتے. انہی زنجیروں سے 12,000 کو گرفتار کیا. گھسیٹتے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ یہ گرفتار کرنے آئے تھے، پہلے آیا. امیر المؤمنین سب کو انہی زنجیروں سے گرفتار. اسی کیسے غزوہ ذات السلاسل. پیغمبر خود آئے ہیں دیکھنے کے لیے. جب پیغمبر باہر نکلے مدینے سے استقبال کر رہے، وہاں جناب امیر چل رہے ہیں، پیغمبر نے سینے سے لگایا.
اور ایک مرتبہ بھائی کو چومنا شروع کیا. بھئی سارے صحابہ ہیں، علی بھائی ہیں. اگر بات پہنچ گئی ہو، صحابہ میں اور بھائی میں بڑا فرق ہے. تو جناب امیر علیہ السلام کو بھائی کہا ہے. تمام غزووں کے اندر، غزوہ ذات السلاسل کے اندر یا کسی غزوے میں دیکھ لیں تو فاتح علی ہیں. سب کو گرفتار کرنے کے بعد آپ نے بتا دیا کہ اگر کوئی بھی غزوہ ہوگا بغیر علی کے مکمل نہیں ہے. کہ جناب امیر نے ہر غزوے میں مثال قائم کی ہے کہ سرور کائنات نے آپ کو بھائی کیوں کہا ہے کہ اگر آج کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے تو وہ ممنون ہے، مقروض ہے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. ہر آدمی مقروض ہے دنیا کے اندر کہ اگر علی نے اسلام کو نہ بچایا ہوتا تو آج کچھ نہ ہوتا.